بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ اسپیکر ہوش کے ناخن لیں، آئین توڑنے کی کوشش سے باز رہیں۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی تنبیہ۔ اپوزیشن رہنماؤں کی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے پیر تک کی ڈیڈ لائن۔ ملک میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ کی دھرتی پر نہیں پاکستان پر ہوا ہے۔ نااہل اور ناجائز حکمران کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست اور حکومت مکمل نہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، تحریک عدم اعتماد ناکام بنائیں گے۔ فواد چودھری اور حماد اظہر کی میڈیا کانفرنس، بولے منحرف اراکین اسمبلی واپس آ رہے ہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جن کے پیٹ میں درد ہے انہیں دوا دینے کو تیار ہیں۔ وزراء نے کہا ملک کی معیشت بچانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے کل یا پیر کے روز نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کو الرٹ کر دیا گیا، حکومتی ممبران کو بھی آگاہ کر دیا۔ اپوزیشن قیادت کی بھی اپنے اراکین کو اسلام آباد رہنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی اجلاس کے پہلے روز مرحوم رکن خیال زمان اور رکزئی کے لیے فاتح خوانی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم روکنے سے متعلق سماعت۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کل ایسا واقعہ دیکھا جو آزادی رائے حق احتجاج کے خلاف تھا۔ کیا پبلک آفس پر دعویٰ بولنا قابل ضمانت جرم ہے؟ اٹارنی جنرل کی سندھ ہاؤس واقعہ کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ عدالت نے حکم دیا کہ آرٹیکل 62A پر عمل درآمد قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، تحریک انصاف اور حکومتی منحرف اراکین کا دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرنا کوئی خاص بات نہیں۔ ایسا ہماری تاریخ میں متعدد بار ہو چکا ہے۔ بارہا برسر اقتدار پارٹی کے عہدیداران برسر اختلاف یا اپوزیشن میں شمولیت اختیار کرتے رہے۔ اسی بارے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے زنیرہ رفیع کی یہ رپورٹ۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 14 منحرف اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ نوٹس نور عالم خان، افضل ڈھانٹلا، نواب شیر، راجہ ریاض سمیت احمد حسین، رانا قاسم نون، غفار وٹو، باسط بخاری کو جاری کیا گیا۔ شوکاز کے متن کے مطابق منحرف اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ٹی وی چینلز کو دیے گئے انٹرویو سے ثابت ہو گیا کہ آپ تمام لوگ پارٹی چھوڑ چکے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ارکان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے والی اپوزیشن سے مل چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ارکان کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی جائے گی، جبکہ 7 روز تک جواب نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پارلیمنٹیرینز کا اپنی جماعت سے دوسری جماعت میں شمولیت کا سلسلہ پہلی بار سامنے نہیں آیا، بلکہ ایسا ہماری تاریخ میں متعدد بار ہو چکا ہے۔ جیسے کہ پاکستانی سیاست میں سیاستدانوں کی خرید و فروخت کوئی انہونی بات نہیں۔ جمہوریت ہو تو سیاستدانوں کی بولی لگتی ہے اور آمریت میں فائلیں کھلتی ہیں۔ ضیاء الحق نے 1977 سے 1985 تک مجلس شورا سے کام چلایا۔ ضیاء کی کابینہ اور مجلس شورا میں بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان شامل تھے۔ 1985 کے انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کا تاج محمد خان جنیجو کے سر سجا، لیکن جلد ہی وہ جنیجو سے آوازار ہوئے اور جنیجو کی چھٹی ہو گئی۔ 2002 کی بات کریں تو عام انتخابات میں کاف لیگ وزارت عظمیٰ کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل نہ کر سکی تو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ تشکیل دے کر بلوچستان کے میر ظفر اللہ جمالی کو صرف 1 ووٹ کی اکثریت سے وزیر اعظم منتخب کروایا گیا۔ پھر درآمد شدہ شوکت عزیز کے سر پر وزارت عظمیٰ کا ہما بیٹھا، وہ بھی وزارت عظمیٰ کی بقیہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنی سابقہ ملازمت پر لوٹ گئے اور تاحال واپسی ہوئی نہ ہونے کی امید۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2002 میں عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہونے والے مخدوم فیصل صالح حیات اور ان کے ہم خیال ساتھیوں نے وفاداری تبدیل کرتے ہوئے پیٹریاٹ کے نام سے نئی جماعت بنا کر صدر جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرتے ہوئے حکومت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ چنیوڑ تھانہ سٹی کے علاقہ میں رشتہ کے تنازع پر 2 سالہ بچی کو پانی کے نالے میں پھینک کر قتل کرنے کا معاملہ، باثر ملزمان کی متاثرہ خاندان کو مبینہ سنگین نتائج کی دھمکیاں، بچی کی والدہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ غفور آباد میں رشتہ کے تنازع پر 2 سالہ بچی کو پانی کے نالے میں پھینک کر قتل کرنے کا معاملہ، باثر ملزمان کی متاثرہ خاندان کو مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ رشتہ کے تنازع پر قتل ہونے والے 2 سالہ عنایہ فاطمہ کے خاندان کو کئی دن گزرنے کے بعد بھی انصاف نہ مل سکا۔
محمد پور دیوان میں بتہ خور بگیسری گینگ متحرک بتہ خور بگیسری گینگ بلیک میل کر کے شہری محمد کاشف جاوید چودھری سے مزید بتہ کی باری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رقم نہ دینے کی صورت میں جعلی اسٹامپ پیپرز کے ذریعے جائیداد اور اراضی سے محروم کرنے اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شہری کا حکام بالا سے کارروائی کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد پور دیوان سے جنید خان ہمدانی۔ جی بالکل، محمد پور دیوان میں بھتہ خور بگیسری گینگ ایک بار پھر سے متحرک۔ بھتہ خور بگیسری گینگ بلیک میل کر کے شہری محمد کاشف جاوید چودھری سے مزید بھتے کی بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رقم نہ دینے کی صورت میں جعلی اسٹامپ پیپرز کے ذریعے جائیداد و اراضی سے محروم کرنے اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ شہری کا حکام بالا سے کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق محمد پور دیوان کے شہری کاشف جاوید چودھری اور دیگر باوثوق ذرائع نے صحافیوں کو بتایا کہ بدنام زمانہ بھتہ مافیا نوسر باز جالساز بگیسری گینگ کے سرگنا محمد اسلم، تحسین، منصور لشاری، نصر اللہ خالتی اور ان کے دیگر مختلف کارندے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تمہارے شناختی کارڈز کی بہت ساری کاپیاں موجود ہیں جن کے ذریعے ہم نے تمہارے نام سے متعدد اسٹامپ پیپرز ایشو کروا رکھے ہیں، جن پر ہم مختلف کارندوں کے ذریعے فرضی معاہدے تحریر کروا کر تم پر مختلف تھانوں میں جھوٹی درخواستیں، عدالتوں میں فرضی من گھڑت جھوٹے دعوے دائر کر کے تمہیں زمین و جائیداد سے محروم کر دیں گے۔ جب تک ہمیں 30 لاکھ بھتہ نہیں دو گے تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے اور تمہارے خلاف مزید مختلف کارروائیاں کریں گے۔ قبل ازیں اسی گینگ نے کئی بار میرے خلاف مختلف جھوٹی درخواستیں، عدالتوں میں ریٹیں اور میرے اراضی پر مختلف کارندوں کے ذریعے سے قبضے کروا کر مجھ سے بھتہ وصول کرتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں 60 لاکھ روپے مالیت کا ایک جعلی پرنوٹ میرے نام سے تیار کیا گیا جو جعلی ثابت ہونے پر مذکورہ گینگ کے خلاف 3 دفعات کے تحت بجرم 420، 468، 471 تے پہ جعل سازی کا مقدمہ نمبر 112/22 تھانہ سٹی جامپور میں درج ہو چکا ہے، مگر اس گینگ کو بااثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے یہ گینگ سرگرم ہے۔ جی سجاول میں وارڈ نمبر 3 میں رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہو کر گھر سے پیسے اور قیمتی سامان چوری کرنے کا معاملہ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کو شہریوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جن کو سجاول کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کورٹ نے ملزمان کو بدین جیل بھیج دیا، جبکہ ملزمان کے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد پیسے لے کر آزاد کر دیا۔ ملزمان کے ساتھیوں نے شہری کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں شہباز محمد کی اس رپورٹ میں۔ سجاول میں وارڈ نمبر 3 میں رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہو کر گھر سے پیسے اور قیمتی سامان چوری کرنے کا معاملہ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کو شہریوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جن کو سجاول کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کورٹ نے ملزمان کو بدین جیل بھیج دیا، جبکہ ملزمان کے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد پیسے لے کر آزاد کر دیا۔ ملزمان کے ساتھیوں نے شہریوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں کہ میرے کو انصاف چاہیے، میرے کو انصاف چاہیے، میرے کو انصاف چاہیے، بس۔ ایسے جو میرے سے بنبری کی ہے پولیس، کوئی انصاف نہیں کیا ہے۔ بندے گرفتار کروائے تھے، ان کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی سجاول سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار ملزمان کے ساتھیوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہمارے گھروں پر حملہ کر رہے ہیں، ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز محمد، A1 ٹی وی، سجاول۔ ٹنڈولا یار میروار روڈ میں پانی کا کھڑا رہنا معمول بن گیا۔ ناقص سیوریج نظام اور میونسپل کمیٹی کے عملہ کی غفلت کی وجہ سے روڈ پر جگہ جگہ کوڑے کے انبار لگے، گٹر پانی ابلنے لگے، جن کی وجہ سے تعفن پھیلنے کا خدشہ۔ گندا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے بچوں میں بیماریوں کا خدشہ۔ اسکول جانے والے طلباء، طالبات اور باقی محلہ کے افراد نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی کے افسران اور دیگر جملہ سٹاف نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ ایک ہفتے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور محلہ کے مکینوں کو بھی انسان تصور کریں۔ کراچی گلشن معمار نادن بائی پاس کے قریب امام بخش خاصخیلی گوٹ کے مالک محمد حسین خاصخیلی نے اپنی زمین کا قبضہ نہ ملنے کے خلاف اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نور خان گوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نادن بائی پاس کے قریب میرے بھائی امام بخش خاصخیلی کے نام پر گوٹ، جس کو MDA نے 1998 میں مسمار کر کے ہمیں بے گھر کر دیا تھا، جبکہ ہماری 50 ایکڑ اراضی پاکستان بننے سے پہلے
की है, जिस पर अभी 3 मरतबा अफगानी पठान जैफर बाजोड़ी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी ज़मीन नॉन क्लास 137 दे टीपू सुंगल स्कीम 45 पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसको इंतजामिया ने मसमार करवाया। हमें अपनी ज़मीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा। हमने MDA समेत आला अफसरान को दरख्वास्त भी दी है कि हमें अपनी ज़मीन का कब्जा वापस दिया जाए, मगर MDA वेस्ट भारतीय रिश्वत के इवज़ हमें ज़मीन का कब्जा देने से इनकार कर रहा है। मैं अर्ज़ करता हूँ मोहम्मद हुसैन काशकेरी, मेरा गोट साथे ताइसर में इमा बख्श काशकेरी नाम पे वलद अल्लाह बचाया, जिसको 98 में मुसमर किया MD वालों ने मुसमर किया, जिसका ये मेरे पास नक्शा है। सब जाना ये मेरे पास नक्शा है, मेरे का अभी तक कोई गौर नहीं हुआ। ये मेरी दरखास्तें दी हुई है, मौजूद है। मैं 98 से जदोजहद कर रहा हूँ, मेरा गौर किसी ने भी अभी तक नहीं किया है। मैं हर अफसर के पास गया हूँ, हर अफसर के पास दरखास्तें दी हैं, हर अफसर के शहीद गनी के पास पहुँचे, इस मामले में बहस हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा गौर ज़मीन मेरी खाली पड़ी हुई है। जाफर बाजोड़ी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज कमांडेंट मोहम्मद अकराम की हदायत SHO लियाकत अब्बास लगारी की खाद की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम सईद अहमद लगारी और परवेज़ लगारी के हमरा पंजाब से बलूचिस्तान खाद की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी से पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले खाद से भरे ट्रक को पकड़ लिया। मज़ीद जानते हैं शेख इखलाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम सईद अहमद लगारी और परवेज लगारी के हमरा पंजाब से बलूचिस्तान खाद की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी ने पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले खाद से भरे ट्रक को पकड़ लिया है। महकमा ज़राअत की मुतैयत में थाना राखी गाज में SHO लियाकत अब्बास लगारी ट्रक को थाने बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कमिश्नर DC कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की खसूसी हदायत पर खाद और गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। शाहकोट में 10 यतीम और मुस्तहिक बेटियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें गैर मुस्लिम जोड़ों ने भी जिंदगी का नया सफ़र शुरू किया। 10 जोड़ों की शादियों की इज्तिमा तकरीब में आने वाले दुल्हों और बारातियों का इस्तकबाल बैंड बाजे और फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। शादियों की इस इज्तिमाई तकरीब में बारातियों के अलावा मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर दुल्हे भी इंतज़ामिया को दुआएं देते रहे। शादियों की इस इज्तिमाई तकरीब में शामिल 1000 से ज़ायद मेहमानों को लजीज खाना पेश करने के साथ साथ हर दुल्हन को ज़रूरियात ज़िंदगी अहम अशिया भी जहेज़ में दी गई। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़े आंखों में रोशन मुस्तकबिल लिए ख्वाब सजाए हज़ारों अफराद की दुआओं के साथ रुखसत होंगे। अंजुमन शहरी शाहकोट अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से इस काम को जारी रखे हुए है और अब तक हम 130 बेटियों की बाइज़्ज़त रुखसती का एहतमाम कर चुके हैं। और इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि जिन वालिदैन के पास वसाइल नहीं हैं उनका हाथ बटाया जा सके और बेटियों को मुश्तरका जो रिश्ता है उसको उस दर्द को महसूस किया जा सके और बेटियां सबकी साझी हैं। इस फ़लसफ़े पर अमल करते हुए अंजुमन शहरी शाहकोट इस काम को जारी रखे हुए है और अल्हम्दुलिल्लाह इलाका के मुखय्यर हज़रात और तंजीम के मेंबरान की कोशिशों से यहाँ पर आने वाली हर बेटी को इसी तरह रुखसत किया जाता है जिस तरह वो हमारी अपनी बेटी है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर पहुँच रही है। 2 साल उर्स मुबारक न होने की वजह से इस साल 23 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं 7 से रमीज़ अली सोलंगी की इस रिपोर्ट में। सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स मुबारक 18 से 20 शोबान अल-मुअज़्ज़म मुताबिक 22, 23 और 24 मार्च तक जारी रहेगा। ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। 7 में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सबीलें, एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स भी लगाए जाएंगे। देखें, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल है जो इस ज़ायरीन को मेडिकल कवर प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग मेले के दौरान। तो हमने उसके लिए फुली तैयारी की हुई है। हमने अपने हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी भी
350 سے بڑھا کر 400 تک کر لی ہے۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، آپریشن تھیٹر، بلڈ بینک ہر وقت ہماری فنکشنل ہیں۔ ہماری کووڈ کے حوالے سے بھی ہم نے آئسولیشن وارڈ کو بھی زیادہ امپاور بنایا ہے اور اس کو فیسلٹیز بڑھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری فیلڈ میں بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ 15 کے قریب ہمارے SSM کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگیں گی راؤنڈ دا کلاک، جس میں ڈاکٹر، پیرامیڈکس، دوائیں اور ایمبولینس وغیرہ موجود رہیں گی۔ 2 ہماری فیلڈ میں موبائل کلینکس بھی ہوں گی، جو کہ ڈور اسٹیپ پہ زائرین کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کریں گی۔ عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میلے کی مانیٹرنگ کے لیے 200 CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ 7 جانے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رمیز علی سولنگی، A1 TV نیوز 7 شریف۔ پاکستان پیپلز پارٹی رحمیار خان کے سٹی صدر راجہ خان سولنگی نے ہولی کے تہوار میں شرکت کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اسلامی تعلیمات میں دیگر مذاہب کو بھی قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سٹی صدر راجہ خان سولنگی نے کہا کہ ہندو برادری کا ہولی کا تہوار ہندو برادری کے لیے انتہائی مقدس حیثیت رکھتا ہے، جسے ہم بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی ہندو برادری بھی اس ملک سے اتنی ہی محبت رکھتی ہے جتنا کہ یہاں کے مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستانی اقلیتوں بالخصوص ہندو برادری کو جو عزت و مقام اور مرتبہ دیا وہ کسی اور سیاسی پارٹی نے نہیں دیا۔ سٹی صدر راجہ خان سولنگی نے مزید کہا کہ بالخصوص ضلع رحیمیار خان کی ہندو برادری سے ان کا محبت اور بھائی چارے کا جذبہ ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ وہ ہمارے دکھ اور سکھ کے ساتھی ہیں، جس سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو برادری کے حقوق کے حصول کے لیے اور تحفظ کے لیے ہم کسی بھی صورت دریغ نہیں کریں گے۔ ملک بھر کی طرح ٹنڈو جام میں بھی شب برات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف مقامات پر شب برات کے حوالے سے محافل اور مساجد میں درود پاک کی محافل کا سلسلہ جو رات گئے تک جاری رہا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ٹنڈو جام سے نمائندہ A1 TV عمران خان قائم خانی۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ٹنڈو جام میں بھی شب برات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف مقامات پر شب برات کے حوالے سے محافل اور مساجد میں درود پاک کی محافل کا سلسلہ جو رات گئے تک جاری رہا۔ شب برات رحمتوں اور برکتوں والی شب ہے۔ اس شب کو برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، مغفرت والی رات، دوزخ سے نجات والی راحت، شفاعت والی رات اور گناہوں کو مٹانے والی رات بھی کہا گیا ہے۔ اس شب میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سال کے تمام حالات قلم بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے یا مرنے والا ہے، اس کا وقت اس شب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارا اعلان پرامن پاکستان خلیفہ محمد تسلیم راجپوت کی جانب سے 18واں سالانہ استقبالیہ کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ پر آنے والے تمام معززین کا پھولوں اور اجرکوں سے استقبال کیا گیا اور خلیفہ تسلیم راجپوت نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے تمام انتظامیہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ A1 TV عمران قائم خانی، ٹنڈو جام۔ نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔